أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور یوٹیوب پر دیکھنے والوں ساری فیملیز کو بنت فرحت ہاشمی کی طرف سے خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک کتاب کا معائنہ لائی ہوں۔ آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ آپ ابھی سے اس کو خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے عبادت رمضان المبارک۔ عبادت رمضان المبارک کتاب اسلامی کتب خانے سے مل جاتی ہے بآسانی۔ آپ لیجئے، اس میں ایسی ترتیب بنی ہوئی ہے عبادت کی اور نمازوں کی اور تراویح کی کہ کیا بات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا۔ عبادت رمضان المبارک یہ لکھی گئی ہے اور اس پر نظر ثانی کی گئی ہے پروفیسر مسز تسنیم کوثر فیاض صاحبہ، اور نظر ثانی کی گئی مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت ہی پیاری کتاب، بہترین۔ پہلے جس طرح کتاب کی پکچر ہوتی ہے میں نے وہ اوپر شیئر کر دی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک اعتکاف سب عبادات کا اس میں طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے، آپ لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ملے گا۔ پھر آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ تیاری رمضان کی شروع کر لیجئے کیونکہ تیاری کرنے والا خوشی خضوع کے ساتھ اس کے لیے پورا سال ہی خوشی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی بہن کی جو گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، آپ کو اگر پسند آئے لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور آگے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور اس کا صلہ مجھے اس جہاں میں بھی اور آخرات میں بھی ملے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بیل کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ استقبال ماہ رمضان۔ استقبال ماہ رمضان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کی آنے کی خوشی منائی، اللہ تعالیٰ اسے ایک سال تک خوشیاں نصیب فرماتا ہے، اور جس نے رمضان المبارک کے جانے کا غم منایا، اس سے ایک سال کے غم کو دور کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی ہم کتاب کھولتے ہیں پہلے ہی صفحے پر یہ لکھا ہے استقبال ماہ رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رمضان مبارک بہت ہی بابرکت و فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ صبر و شکر و عبادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا ہوتا ہے۔ جو کوئی ماہ رمضان میں اپنے پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوش نودی حاصل کرے گا، اس کو بہت بڑا جزا اللہ تعالی عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہی میں دوسرے صفحے پر جاتی ہوں، اس پر حافظ فضل الرحیم اشرفی دامت برکات عالیہ کا کچھ تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے یہ وظائف الحمدللہ سارے کے سارے عمدہ ہیں، ہمت کر کے ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تو زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ میں نے اس حدیث کے حوالے سے چند وظائف کا اضافہ کیا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش ہیں، جن کا حوالہ بھی نقل کر دیا گیا، اس کو بھی صبح و شام پڑھ لیا کریں، قارئین کرم کے لیے بہترین اضافہ اور مفید ثابت ہوگا۔ میرے محترم
پیارے پیارے بہن بھائیوں، یوٹیوب پر جو مجھے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اب یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو برکات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اس وظائف اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اور یہ اجر و ثواب میں سب سے زیادہ مفید و نفع بخش، اور جو چیزیں رمضان المبارک میں شریعت و متحرہ نے فرض، واجب یا سنت بیان کی، مثلا نماز، روزہ، تراویح، تلاوت کلام پاک وغیرہ، یہ سب مقدم ہیں، ان کی ادائیگی کے بعد باقی نفلی وظائف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کی صحیح قدر و منزلت عطا فرمائے اور اس کی اوقات سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے ناکارہ کی مرتب کی گئی یہ رمضان المبارک کی خوب پسند کیا، اس سے اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کیا۔ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ اس صفحہ مفید اس سال یہ نیا ایڈیشن ہے، نئے ایڈیشن میں بہت ہی ماہ شوال مکرم کی عبادت میں درج ہے، جن کا تعلق بھی رمضان المبارک کی عبادت سے ہے۔ جہاں آپ نے پورے ماہ رمضان میں اتنی محنت سے عبادت کی ہے، وہاں آپ کے لیے چاند رات اور عید کے دن کی عبادت بھی درج ذیل ہے۔ جس طرح مزدور کو کام ختم ہونے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح چاند رات کی عبادت اور عید کے دن کی عبادت بھی ایسی ہی ہے کہ سارے رمضان کا اجر و عبادت کا صلہ اسے ملے گا۔ امید ہے آپ کو یہ اضافہ پسند آئے گا۔ ضروری وضاحت، ایک بات کی وضاحت میں پہلے نہیں کر سکی، اس نئے ایڈیشن میں کر رہی ہوں کہ کتاب میں درج وظائف و عبادت کے پڑھنے کی تعداد جو میں نے لکھی ہے، ضروری نہیں کہ آپ اسی تعداد کو پورا کریں، بلکہ اس میں کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا جو تعداد 33 مرتبہ لکھی ہے، آپ اسے 3 مرتبہ یا جمع 3 6 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائیوں، آگے آپ جیسے ہی اسے کتاب کا آگے معائنہ کرتے ہیں، اس پر لکھا ہوا ہے خوشخبری میں دوسری کتاب تسبیحات و اذکار و نماز و پنجگانہ چھپ گئی ہے، آپ ادارہ القاسم سے منگوا لیں، اس کا ضرور مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ میں آخر میں حافظ محمد قاسم ضیاء سیالوی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، انہوں نے میری اس کتاب پر حضرت مولانا صاحب سے نظر ثانی کروائی اور پھر اسے نئے اسلوب جدید ڈیزائن اور خوبصورتی کیلی گرافی میں عربی متن اور بہترین ترجمے کے ساتھ شائع کیا۔ اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ تسبیح تراویح کی، سبحان الذی ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت، سبحانک المالک الحق حی الذی لا ینام ولا یموت یسبح قدوس ربنا رب السماوات والروح، اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اس کے ساتھ ہی میری ویڈیو یہاں تک اختتام پذیر ہوئی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں آئندہ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور بیل کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے، رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔